بھیج کر کے کہ آپ نہیں آ سکتے مکے میں، حالانکہ سب کے سب احرام سے تھے، صحابہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہاں روک دیا گیا۔ خیر وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، حاصل یہ ہے کہ وہاں صلح ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، اس سال واپس جانا ہے اور پھر اگلے سال آنا ہے، اور اس طرح آنا اور اس طرح سے آنا اور اس طرح رہنا ہے، اور یہ وہ ساری باتیں، وہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان، ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایگریمنٹ ہے میرے فلاں کی طرف، فلاں ایک فریق فلاں ہے، دوسرا فریق فلاں۔ مثال کے طور پر اس لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے فریق ہیں قریش مکہ، تو یہ تھا۔ وہ جو قریش کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ آپ محمد رسول اللہ، تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں لکھا جائے گا، پھر کیا لکھا جائے؟ محمد ابن عبداللہ لکھیے صاحب۔ اب صحابہ جو ہیں، اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو ہم کیسے مان لیں اس کو؟ صحابہ جو ہیں ان میں ترارا آیا، انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں کہ اس لفظ کو ہٹایا جائے، لکھا جا چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹ دو اس لفظ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتابت کرنے والے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ لکھنے والے ہیں اس معاہدے کو، آپ نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی تو تیار نہیں، اور اس کے یا رسول اللہ میرے بس کا تو نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو محمد رسول اللہ کو جس کو میں نے لکھ دیا اس کو میں کاٹ دوں، میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے دو، تو آپ نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ جو بات ہے، اور کاٹ کر کے وہیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہو، آپ تو امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پھر آپ نے یہ کیسے کیا؟ صحیح جگہ سے اس لفظ کو کاٹ دینا اور دوسرا لفظ لکھ دینا، یہ تو بغیر پڑھے لکھے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوا؟ اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ بے شک امی ہی تھے، مگر بطور معجزہ یہ صورت ہوئی۔ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، اور اسی وقت کے لیے ہے کہ جس وقت، مطلب یہ ہے کہ وہ دکھلانا مقصود ہے اس فعل کو، اس کا اظہار مقصود ہے، تو وہ معجزہ ہے۔ معجزے میں ہر چیز کی آپ گنجائش نکال سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بہرحال وہ معجزہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے دوسرے کو حکم دے کر وہ کٹوایا، لیکن چونکہ آپ کے حکم سے ہوا تو اس کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی ہے۔ دو جواب ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک جواب صحیح ہو سکتا ہے۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلا شبہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں آپ کے پاس علم وہ تھا کہ خود آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر ایمان ہے کہ آپ کے پاس علم تھا اولین اور آخرین کا سب سے بڑھ کر علم۔ تو یہاں اس کو فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان۔ تم اس آیت کا منشا یہ ہے کہ تم بے وقوف یوں تو سوچو کہ یہ امی ہے، 40 سال کی عمر تک اس کی زندگی تمہارے سامنے آئی، کبھی اس نے یوں نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا، کبھی اس نے اس طرح کی بات نہیں پڑھ کر سنائی جس طرح کی اب سناتا ہے، کبھی اس نے ایمان کی بات نہیں کہی ہے، کبھی اس نے نماز کی بات نہیں کہی ہے، کبھی اس نے روزے کی بات نہیں کہی، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد ایک انوکھا کلام یہ پیش کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں پیش کیا، حالانکہ یہ امی ہے۔ تو تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اگر نبی اس کو گھڑتا تو 40 سال پہلے بھی گھڑ سکتا تھا، 40 سال کے بعد کیسے اس نے گھڑ لیا؟ اول تو یہ گھڑی ہوئی چیز ہے نہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے کیا ہے کتاب، ولل ایمان، اور نہ ایمان جانتے تھے۔ نہ ایمان جاننے کے معنی یہ نہیں کہ نبی ایمان والے نہیں تھے، بلکہ ایمان کے نہ جاننے کے معنی یہ ہے کہ تفصیلات ایمان کی نہیں معلوم تھی۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہے اس اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ نبی کے پاس ایمان نہیں تھا اس کا مطلب یہ کفر تھا، نہیں، نبی سے کبھی بھی کفر سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں تفصیلات ایمان کی کیا ہیں وہ بے شک وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ نبی جو ہے وہ تفصیلات سے بے خبر تھے اس وقت۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو یعنی قرآن کو یا وحی کو ہم نے نور بنایا اور روشنی بنایا، ہم نے اس کو، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس وحی کے ذریعے سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر آپ جو ہیں
آپ صراط مستقیم کی بلا شبہ رہنمائی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام صحیح ہے، اب جو لوگ نہیں مانتے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں ایک لفظ ہدایت دو مرتبہ آیا ہے. ایک تو یہ کہ نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ بھی ہدایت دیتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ دو لفظ ہیں، یعنی لفظ ایک ہے لیکن اس کی نسبت ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے اور دوسری جگہ اس کی نسبت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور قرآن حکیم میں ایک اور جگہ یوں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ، وہ کیا نام ہے، کیا ہے وہ قرآن شریف کیا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے پیغمبر، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا، آپ نہیں ہدایت دے سکتے. اللہ جس کو چاہے اس کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. یہاں تو ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو رہی، پیغمبر کی طرف بھی ہو رہی. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں اور آپ بھی ہدایت دیتے ہیں پیغمبر. مگر قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے دے سکتا ہے. ان دونوں میں کیا آخر جوڑ ہوا؟ تو یہ بہت پہلے میں نے بتلایا تھا کہ لفظ ہدایت جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہیں کسی کو منزل تک پہنچا دینا، اور دوسرے معنی ہے منزل کا راستہ بتلا دینا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اور دوسرا اراءۃ طریق، یعنی راستہ بتلانا اور منزل تک پہنچا دینا. منزل تک پہنچا دینا جو ہے یہ نبی کا کام نہیں ہے، راستہ بتلانا یہ بے شک نبی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. تو جہاں اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب تک نبی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ راستہ بتلاتے ہیں صراط مستقیم کا. تو یہ کام نبی کا ہے، ہر نبی کا ہے، اور وہ یہی کام کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ سیدھا راستہ کون سا؟ راستہ اللہ سبحانہ و تعالی کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ انہی کے لیے انہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو انہی کا راستہ. اب ظاہر ہے کہ اس راستے کی طلب کس کو نہیں ہونی چاہیے؟ اس واسطے اگر نبی اس راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں تو تمہارے لیے سعادت اسی میں ہے کہ تم نبی کی بات کو مانو، اور نہیں مانو گے تو اس میں نبی کا نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے، اس لیے کہ اس اللہ کے راستے سے تم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو کہ جو مالک ہے آسمان اور زمین کا. الا الی اللہ تسیر الامور، اور خوب سن لو، دنیا میں رہ کر ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے. تم بھی لوٹو گے، تمہارے معاملات بھی لوٹیں گے، اور وہاں تمہارے اچھے اور برے کا حساب اور کتاب ہو جائے گا. دنیا میں اگر تم نے رائے حق کو مانا ہے اور اس کو اختیار کیا، جزا ملے گی، نہیں مانا تو سزا ملے گی. نقصان ہر صورت میں تمہارا ہوگا نہ ماننے میں. بس یہیں رکھیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئی سورہ.